فرمائے خوشخبری دیتے ہیں تو پھر اپنی بارش، پھر اپنی رحمت برساتے ہیں. اللہ نے بارش کو رحمت کہا. سارے بولو تب آگے چلوں گا. سورج نکل کر آئے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھا آپ نے میں نے کہاں بات کی؟ آج کے مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں شیعہ کہ رسول سب سے پہلے تھا نہ تھا تو یہ تھا. تھا نہ تھا تو یہ تھا. میں کیا کروں؟ خود رسول نے کہا اول ما خلق اللہ، یہ مبتدا ہے. اول ما خلق اللہ یہ مبتدا ہے، نوری خبر ہے. رسول نے فرمایا جس کو اب تم مخلوق سمجھو گے میں اسی سے پہلے، جو مخلوق میں اسی سے پہلے، جو مخلوق میں اسی سے پہلے، جو مخلوق میں اسی سے پہلے. زمین مخلوق میں اسی سے پہلے، آسمان مخلوق میں اسی سے پہلے. اور عجیب جملہ قرآن نے کہا نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. اللہ نے کہا موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. رسول نے فرمایا میں حیات سے پہلے، میں موت سے پہلے. ارے مرے وہ جو موت کے بعد آئے. نعرہ حیدری. مرے یہ موت سے پہلے، یہ حیات سے پہلے. تو دنیا کہتی ہے یہ پہلے تھا تو بعد میں کیوں آیا؟ جب تھا پہلے تو بعد میں کیوں آیا؟ ابھی نہیں سمجھا کہ یہ ہے رحمت. اللہ نے کیا کہا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. خدا وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ خوشخبری دو تاکہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، پیچھے رحمت آ رہی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری ہوائیں تھی، ساری ہوائیں تھی. ہر نبی آیا اپنی امت کے بعد کہ ہمارے پیچھے رسول آ رہا ہے، ہمارے پیچھے رسول آ رہا ہے. 1,24,000 نبی ہوائیں ہیں، رحمت رسول رحمت ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوائیں ہیں. رسول رحمت ہے، رسول رحمت ہے. اب یہ تو قبلہ ظرف ہے، ہرے کا ظرف ہے. پھولوں پر پڑی تو خوشبو آئی. کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی عمار یاسر بن گیا. اور ان پر پڑی تو پہلے منہ بند تھا اور جب پڑی تو پھر ہذیان کہا. ہاں پہلے منہ بند تھا. اس میں بارش کا قصور نہیں، رحمت کا قصور نہیں. قصور ان کی تینت کا ہے، قصور ان کے ظرف کا ہے. جیسا ظرف ویسا فائدہ ملا. یہی ہے. مجھے 4 حدیثیں پڑھنے دو ابن ماجہ سے جو سیاستہ میں شامل ہے، اور نہیں جو سیاستہ میں شامل ہے اس میں پہلی حدیث رسول کی ما ازلت الخضراء ولا قلت الغبراء من ذی لہجت اصدق اوفا من ابی ذر شبہ عیسیٰ ابن مریم. رسول نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا، کسی کو وفادار نہیں پایا. اور رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی زیارت کرنی ہو
تو میرے ابو ذر کی زیارت کرو. اگر عیسیٰ کی زیارت کرنی ہو تو میرے ابو ذر کی زیارت کرو. ایک کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ افتعرف ذالک لہو، یا رسول اللہ آپ ابو ذر کو ایسا جانتے ہیں؟ فقال نعم، کہا ہاں. فعرفو، آپ بھی اس کو ایسے جانیں. گھبرا نہ جانا، میں دیکھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ کس طرح کامیاب ہوتی ہے. کس نے فرمایا؟ رسول نے ابو ذر کے لیے کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو نہ صادق پایا نہ وفادار پایا، اور اگر کسی کو عیسیٰ دیکھنا ہو تو میرے ابو ذر کو دیکھے. پہلی حدیث. دوسری السلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت کا ہے، ہمارا ہے. سلمان اہل بیت کا ہے. یہاں کہتا کافی ہے؟ نہیں. من عرفہ کان مومنن، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہے. ومن انکرہ کان کافرا، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا. جس نے سلمان کو پہچانا مومن، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر. تیسری حدیث ابن ماجہ کی. یا عمار الحق معک، عمار حق آپ کے ساتھ ہے. تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا. تین حدیث ہے. اور چوتھی جس کی راوی ام المومنین ہے، ما رأیت احدا برسول اللہ فی قیامہا وقودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ. بی بی فرماتی ہے کہ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں نے بطول سے زیادہ رسول کے مشابہ کسی نہیں دیکھا. کلما اذا کانت دخلت علی النبی، جب بھی آتی تھی، جب بھی آتی تھی، فقام الیہا، تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. فقبلہا، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے. واجلسہا علی مجلسہ، خود کھڑے ہو جاتے تھے اور بطول کو جگہ دیتے تھے. یہ 4 حدیثیں ہیں ابن ماجہ کی. کیا معنی، کیا مقصد؟ مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے. میرے دوستوں سارے پڑھے لکھے ہو، اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے. آج 4 حدیثیں میں نے اسی لیے پڑھی ہیں. اور مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ ابن ماجہ میں ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو رسول نے ابو ذر کی تعریف کر کے، عمار کی تعریف کر کے، سلمان کی تعریف کر کے، بطول کا استقبال کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں. تو کتنے خاموش ہو گئے؟ یعنی دماغ میں بات بیٹھ جاتی، یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں. یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں. مسلمانوں، میں دنیا سے چلا جاؤں تو لڑنا نہیں. ابو ذر کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھو کہ ابو ذر کس کی بیعت کر رہا ہے، کیونکہ یہ ابو ذر کی نہیں عیسیٰ کی بیعت ہے. نعرہ حیدری. میں چلا جاؤں تو سلمان کو دیکھنا کہ سلمان کس کے پاس ہے، کس کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. ارے میں چلا جاؤں تو عمار کو دیکھنا کہ عمار کس کے پاس ہے، اور میں چلا جاؤں تو بطول کو دیکھنا کہ کس کی عزت کر رہی ہے، کس سے نفرت کر رہی ہے. بطول. سمجھ میں آئی بات یہاں تک عزیزان محترم؟ یہ 4 حدیثیں ہیں جو ابن ماجہ میں ہے. گھبرا تو نہیں گئے عزیزان محترم؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں.
تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ رسول رحمت ہے، اور اللہ نے رسول کو مائے طاہر کہا۔ توجہ، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، رسول کو اللہ نے مائے طاہر، پاک پانی، رسول کا لقب ہے ابو طاہر، پانی کا باب، اور علی کا لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے قریب آ کر بات کرو میرے دوستو، زبان سے تھوڑا بات، زبان منہ کھولو تو بات کروں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول کا لقب کیا ہے؟ ابو طاہر، پانی کا باب، آسمانوں کا باب، کیونکہ اللہ نے رسول کو کہا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے۔ کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو زمین اور آسمان نہ ہوتا، نہیں، آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے۔ میرے حبیب نور کے ہیں دو حصے، آپ ہیں آسمانوں کے باپ، علی ہے زمین کا باپ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا۔ رسول ہے آسمانوں کے باپ، علی ہے زمین کے باپ۔ اب دنیا کہتی ہے میرے دوستو رسول کیسے گیا معراج میں، جوتی سمیت کیسے گیا؟ بے وقوفا، آسمان رسول کی ملکیت ہے، آسمان رسول کا گھر ہے، وہ اس کا گھر ہے، جیسے چاہے ننگے پاؤں جائے یا جوتی سمیت جائے، اور زمین ہے علی کا گھر، چاہے ابو طالب کے گھر میں آئے چاہے کعبے میں آئے۔